اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سرویلنس. سرویلنس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان فورینسک انویسٹیگیشن. بیسیکلی جو آپ کی سرویلنس ہے وہ ہے کسی کو فزیکلی آبزرو کرنا اور اس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے, دا بیسٹ نون میتھڈ آف سرویلنس از ٹو فزیکلی فالو اینڈ آبزرو سبجیکٹ وائل ریمیننگ انڈیٹیکٹڈ. اسے معلوم نہ ہو لیکن اس کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرنا. ٹھیک ہے, یہ ہم تب سرویلنس شروع کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے بالکل سٹارٹ میں, جب آپ کسی سسپیکٹ یا فراسٹر کی ایکٹیویٹیز کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کی ایکٹیویٹیز کو معلوم کریں گے وہاں سے آپ کو اس کی عادات کے بارے میں پتہ شروع ہو جائے گا اور آپ کو انویسٹیگیشن آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. تو ایک ٹرم ہے آئی بال, یہ دیکھ لیتے ہیں سرویلنس میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. آئی بال از انیشیل آبزرویشن پوائنٹ فرام وچ دا سرویلنگ آفیسر alerts the rest of the team so the start of movement or activity by the subject. مطلب آئی بال یہ ہے کہ ایک فراسٹر یا سسپیکٹ کے پاس یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہ موو کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ باقی جو اسٹیشن پہ یا ایک اسے ہم کہتے ہیں کمانڈ اسٹیشن یا بیس روم, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی بتا دیتا ہے, اور جو باقی لوگ سرویلنس میں ہوتے ہیں ان کو بھی بتا دیتا ہے کہ سسپیکٹ جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ باقی کے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے جہاں جہاں اس کی سرویلنس کرنی ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ سبجیکٹ وہاں سے گزرے گا باقی لوگ اس کی سرویلنس کرنا شروع کر دیں گے. سو آئی بال کیا ہے؟ انیشیل آبزرویشن پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک آفیسر, اور اس آفیسر کو ہم کہتے ہیں لیڈ آفیسر, جو سسپیکٹ کے بالکل پاس رہتا ہے اس کو ہم لیڈ آفیسر کہتے ہیں, جو کہ آئی بال کے پوائنٹ پہ ہوتا ہے. جیسے ہی سسپیکٹ موو ہوتا ہے اور وہ لیڈ آفیسر کیا کرتا ہے, باقی سارے سرویلنس آفیسرز کو اور کمانڈ روم میں کیا کرتا ہے, وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے کہ جو سسپیکٹ ہے وہ موو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سو سیکنڈ پیراگراف دیکھیے. جیسے کہ میں نے بتایا بیس یا کمانڈ پوسٹ کیا ہوتی ہے. دا بیس اور کمانڈ پوسٹ از یوزلی اسٹیشن اور آفس فرام وچ دا سرویلنس از بینگ کنڈکٹیڈ. جو مین روم ہوگا جہاں پہ باقی لوگ پوری سرویلنس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں آفیسرز کو, جو کہ آئی بال پوائنٹ پہ ہے. آئی بال پوائنٹ پہ انیشیل آبزرویشن پوائنٹ جہاں پہ جیسے سسپیکٹ موو ہوتا ہے وہ آفیسر انسٹرکشنز دیتا ہے اس آفیسر کو, اور جو باقی کے آفیسرز ہیں جو پورے سرویلنس میں شامل ہیں ان کو جو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ کمانڈ روم سے. اسے ہم اسٹیشن روم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کیا, آئی بال از دا انیشیل پوائنٹ جہاں سے سسپیکٹ موو کرتا, اور جو انسٹرکشن دیتا ہے کہ جی یہ سسپیکٹ موو ہو گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیڈ آفیسر. اور ان سارے آفیسرز کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ کمانڈ پوسٹ میں, جسے ہم اسٹیشن کہتے ہیں. جہاں پہ سرویلنس سپوز ایک بہت دور جگہ پہ ہو رہی ہے اور جو اسٹیشن روم ہے وہ کہیں بہت دور ہے, تو ٹیمپریری طور کے اوپر وہ سرویلنس روم, وہ اسٹیشن کمانڈ پوسٹ کہہ سکتے ہیں, بیس روم, وہ پھر ایک آس پاس ایک جگہ پہ بنا لیا جاتا ہے عارضی طور کے اوپر, جہاں پہ کمانڈ روم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں باقی آفیسرز کو, ان کے لیے ایک علیحدہ پوسٹ بنا دی جاتی ہے. جب سرویلنس مکمل ہو جاتی ہے وہ پوسٹ پھر وہاں سے ختم کر دی جاتی ہے. لیکن یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں پہ جس بندے کی, جس سسپیکٹ کی ہم نے سرویلنس کرنی ہے وہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے, بیس مانیٹر جو ہے, جو علیحدہ اسٹیشن روم ہے, یہ کرتے کیا ہے؟ دا بیس مانیٹر دا سرویلنس ایکٹیویٹی. بیس جو ہے مانیٹر کرتی ہے سرویلنس ایکٹیویٹی کو, and can be called upon for assistance in case of an emergency or for advice. جو سرویلنس آفیسرز ہیں جو جگہ جگہ اس سسپیکٹ کی سرویلنس کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت چاہیے, ان کو کوئی مشورہ چاہیے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بیس روم سے بات کرتے ہیں اور وہ پھر انہیں مشورہ دیتے ہیں. تو یہ رول ہوتا ہے ان کا. یا جو سسپیکٹ نے ایک دم سے ایک ایسا ریئیکشن دے دیا جو لیڈ آفیسرز, ادر سرویلنس آفیسرز نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, ان اینٹیسپیٹڈ اس نے ریئیکشن دیا, تو فوراً جو اسسٹنس چاہیے
یہ پھر فوراً بیس روم کو کہیں گے کہ پلیز ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ رول ہوتا ہے آپ کا بیس روم کا. اور لیڈ آفیسر کیا ہے؟ دا لیڈ از دا آفیسر ان کلوزسٹ پراکسیمیٹی ٹو دا سبجیکٹ، جو کہ سبجیکٹ کے بالکل آس پاس ہوتا ہے. تو یہ جو لیڈ آفیسر ہوتا ہے یہ سسپیکٹ کے آس پاس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بار بار روٹیٹ کر دیا جاتا ہے کہ سسپیکٹ کو یہ نہ پتا لگے کہ کوئی بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کا فیس چینج کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے سرویلنس کی کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نے کسی کا بھی آپ نے کچھ مانیٹرنگ کرنی ہے، وہ آپ کیمراز، ڈرون کیمراز کے تھرو مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، آپ سیٹلائٹ کے تھرو مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کے انٹرنیٹ کی بیسس کے اوپر اس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں، آپ اس کے فون کالز ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کی سرویلنس کی کاسٹ کافی کم ہو گئی ہے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا، وتھ کانسٹنٹ بریک تھرو ان ٹیکنالوجی law enforcement has been able to reduce the expenses of conducting surveillance by the use of electric equipment. Electric equipments کون کون سے ہیں؟ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیے گا. Examples are the use of electronic tracking and audio transmitters, receivers, telephone interceptors and body wires. تو یہ سارے کے سارے آپ کے ٹیکنالوجی کی وجہ سے equipments ہیں جو کہ آپ کی سرویلنس کی کاسٹ کو کم کرتے ہیں. اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں، جو آپ کے سسپیکٹس ہوتے ہیں، فراسٹرز ہوتے ہیں، یہ لوگ بیسیکلی کافی زیادہ کوالیفائڈ بھی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا جتنی کوالیفیکیشن زیادہ ہوگی اتنا فراڈ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، چانسز بیسیکلی. تو اسی طرح یہ لوگ، ان لوگوں کو ان جو ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں ان کو کافی کچھ معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ لاسٹ پیراگراف، ایز اے میجر کرمنل انٹرپرائز از ایکسٹریملی ویل فنڈیڈ اینڈ اویئر آف ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز. سو انویسٹیگیٹر کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا دھیان رکھے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ اس کی تو سرویلنس کر رہا ہے، پتہ لگے سسپیکٹ اس کی سرویلنس کر رہا ہو، تو پھر آپ کبھی بھی پکڑ نہیں پائیں گے. سرویلنس کس کی کیسے کرنی ہے وہ ہر انڈیویجول کی عادات کے مطابق ہے. جس کی جیسے روٹین ہوگی سرویلنس آپ کو اس طرح سے کرنی پڑے گی. اس لیے آپ یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ سرویلنس کرنے سے آپ کی کاسٹ کتنی آئے گی اور فائدہ کتنا ہوگا. تو بیفور سرویلنس آپ یہ معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک کی ایکٹیویٹیز، روٹین، اسکیجول بہت فرق ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جی مطلب کسی کی سرویلنس کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے، کسی کی سرویلنس پہ کم ٹائم دینا پڑے. تو بیفور کنڈکٹنگ سرویلنس اٹ از ناٹ پاسبل ٹو اینالائز دا بینیفٹس اینڈ اٹس کاسٹ. سو preparing and planning become important step in selecting the most appropriate times and places to observe subject. تو پلاننگ آپ نے ضرور کرنی ہے کہ چاہے کاسٹ زیادہ آتی ہے کم آتی ہے، آپ کو پلاننگ تو آپ کر لیں گے لیکن اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ. تو پلاننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. جیسے کہ سرویلنس کے اندر جب آپ پلاننگ کریں گے تو کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے کیا وہ پیدل جاتا ہے یا وہیکل پہ جاتا ہے، کون سی پلیسز ہیں جو وہ ریگولر وزٹ کرتا ہے، کون سی پلیسز ہیں وہ ریگولر وزٹ نہیں کرتا، کم جاتا ہے، کون سی ایسی پلیسز ہیں کہ وہ رات کو زیادہ جاتا ہے یا صبح زیادہ جاتا ہے، یا رات کو کون سی پلیسز کو وزٹ کرتا ہے، اس کے آفس ٹائمنگز کیا ہیں، لنچ آورس کیا ہیں، وہ اکیلے جاتا ہے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے، اور ایسی کون سی پلیسز ہیں جو آفس سے پہلے وہ روز جاتا ہے، آفس کے بعد روز جاتا ہے، ایسی کون سی ایسی پلیسز ہیں یہ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایسی کون سی پلیسز ہیں جہاں پہ وہ ریگولر ٹریولنگ کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہوگا. اس کی کلوتھنگ کس طرح کی ہے، کلوتھ کس طرح کے پہنتا ہے، اور آپ کو کلوتھنگ کس طرح کی کرنی پڑے گی جس سے اس کو شک نہ ہو کہ جی کوئی بندہ میرے پیچھے ہے. جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے سرویلنس کی وہ معلوم ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو بیسیکلی معلوم ہونی چاہیے جب بھی آپ نے سرویلنس کرتی ہیں. ایک ایگزامپل ہے نارکوٹکس ٹریفکنگ آرگنائزیشن جو کہ نارکوٹکس کو روکنے میں مدد کرتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے، انہیں معلوم ہے کہ ایک میوزک کنسرٹ ہے جہاں پہ 15 سے 20 ہزار لوگوں نے آنا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈرگس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے آئیں گے. اب انہوں نے ان کو معلوم کرنا ہے کیسے کون سے لوگ ہیں جو کنسرٹ کے اندر آئیں گے
اور ڈرگس کا ادھر سیل آؤٹ کریں گے. اب 15 سے 20 ہزار لوگوں میں تو اسی طرح 4 سے 5 لوگ کیا ہوئے, انہوں نے تیار کیے. اب انہوں نے جانا ہے, کنسرٹ کا ٹائم ہے دوپہر 2 سے رات 8 بجے تک. 4 ایجنٹس جو ہے وہ تیار ہوئے, انہوں نے سبجیکٹس کو لوکیٹ کرنا ہے. اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے انہیں ٹرانسمیٹرز چاہیے جہاں پہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں تو بات کر سکیں جو آفیسرز, اس کے علاوہ جو بیس میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات کر سکیں. اس کے لیے انہیں کیا کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی بھی چاہیے, وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, اور سب کے پاس ہونی چاہیے ریڈیو فریکوینسی. اس کے بعد ان کے پاس کیا ہوں گے, آپ کہہ سکتے ہیں جو پسٹل, گنز وغیرہ یا کچھ بھی اگر رکھنا ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں ویپنز رکھنے ہیں, کیمرہ رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں کے لیے بھی ان کو کیا چاہیے, بیگز چاہیے ہوں. اور وہ اس طرح کے بیگز چاہیے ہوں جس سے یہ ثابت نہ ہو کہ یہ ایجنٹس ہیں. تو آپ کو بیگز کس طرح کے چاہیے جہاں پہ آپ اس طرح کے ویپنز کو چھپا سکتے ہو. اور اسی طرح جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں دیکھیں, سم آف دا پلاننگ انکلوڈیڈ دا یوز آف بیک پیکس اینڈ فینی پیکس اینڈ بیچ بیگس ٹو کنسیل اکوپمنٹ. آپ کو بیچ جو ہے اگر کنسرٹ بیچ کے پاس ہو رہا ہے تو بیچ بیگ چاہیے تاکہ یہ شک نہ ہو کہ یہ ایجنٹ ہے. پراپر آفیشیل بیگ لے کے جائیں گے تو شک ہو جائے گا یہ ایجنٹس ہیں. اسی طرح ریڈیو کمیونیکیشن کے لیے آپ کو فریکوینسی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے, ایجنٹس نے جو ڈریسنگ کرنی ہے, ظاہری بات ہے آپ کنسرٹ پہ جا رہے ہیں, اگر پینٹ کوٹ ٹائی لگا کے جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا جی ایجنٹ ہے. تو آپ نے ڈریسنگ کس طرح سے کرنی ہے, ظاہری بات ہے آپ کو جینس پہننی پڑے گی, ٹی شرٹ پہننی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرانسمیٹر بھی چھپانے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویپنس بھی چھپانے ہیں. وہ کس طرح سے آپ کر پائیں گے, وہ ساری انہوں نے اسی طرح کیا. ایجنٹس اسی طرح اسی ڈریسنگ میں گئے, انہوں نے بیگس کے اندر ویپنس چھپائے, ٹرانسمیٹرز کو اس طرح سے چھپایا, اور اسی طرح وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے رہے. اور کنسرٹ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ڈرگس جو سیل آؤٹ کر رہے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان سبجیکٹس کو. اور جب وہ پارٹی سے نکلے ان کی کچھ تصویریں بھی لی کنسرٹ کے درمیان, کیونکہ کنسرٹ میں تو آپ جس مرضی کی تصویریں لے لیں, کسی کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہماری لے رہے ہیں. تصویریں لی, پھر آپ نے ان کا فالو اپ کرنا شروع کیا, اور جب وہ گھر پہنچ گئے جہاں پہ ان کا گھر تھا, اگلے دن آپ نے وہاں پہ وارنٹ بھجوا دیے اور ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایک سرویلنس کا, اور تاکہ جو ہے آپ اس طرح سے سرویلنس کرتے تاکہ آپ سکسیسفلی ایک انویسٹیگیشن کو یا سرویلنس کو آپ کمپلیٹ کر سکیں. جو الیکٹرانک سرویلنس ہے, ذرا اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. جو الیکٹرانک سرویلنس ہے بیسیکلی وہ آپ کسی کی فون پہ باتیں نہیں سن سکتے, کیونکہ رائٹ ٹو پرائیویسی ہے ہر ایک کے. اگر آپ نے کسی کی سرویلنس کرنی ہے تو آپ کو پہلے کورٹ سے اجازت لینی ہوگی کہ ہم نے اس کی سرویلنس کرنی ہے, اور یہ پروف کرنا ہوگا کہ وائی دس میتھڈ از اونلی ریلیونٹ ٹو پروو دیٹ دا پرسن از ناٹ رائٹ یا دا پرسن از اے پرپیٹریٹر. تو یہی میتھڈ ہے, کیونکہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ باقی ایویڈنسز ہم اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے نہیں ہو رہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے, تو آپ کو پہلے کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی. ایون آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم جو ہے اس کی ہم سرویلنس کریں, کتنے دنوں کے لیے کریں گے, اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کون کر رہا ہوگا, اور پھر آپ نے اسی ریکارڈنگ کو پھر کورٹ میں سنانا ہوگا تاکہ آپ پروف کر سکیں. جیسے کہ دیکھیے گا, دا یوز آف الیکٹرانک monitoring devices is strictly regulated by law and the regulations of departments and agencies in the interpretation and application of those laws. So, the US Supreme Court has established the individual right to privacy, and legal precedents are used to determine the appropriate use of electronic equipment to gather evidence. So, آپ کو کلیئرلی سپریم کورٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں, یا کورٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں کتنی دیر کے لیے اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے, اس کی کنورسیشن کو ریکارڈ کرنا ہے, اور کون کرے گا ریکارڈ, اور اس کے بعد پھر آپ کتنے دنوں کے لیے, وہ آپ کو ٹینیور اینڈ ٹائم بتانا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ریکارڈنگ کے بعد پھر آپ اس کو ریلیونٹ پلیس کے اوپر ڈسکلوز کر دیں گے. تو الیکٹرانک مانیٹرنگ جو ہے وہ کر تو سکتے ہیں آپ, لیکن آفٹر گیٹنگ دی پرمیشن آف اے سپریم کورٹ, یا ریلیونٹ کورٹ سے آپ پرمیشن لیں اور انہیں بتائیں کہ یہی ایک ریلیونٹ میتھڈ ہے, اس کے علاوہ ہم ایویڈنس اکٹھا نہیں کر سکتے. کتنے دنوں کے لیے آپ نے کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. تو یہ تھا پورا پروسیس ایک سرویلنس کا, اور کس طرح سے ہم نے سرویلنس کنڈکٹ کرنی ہے, کس طرح سے فینش کرنی ہے. دس از آل اباؤٹ سرویلنس.